مواد فراہم کیا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم ان قوانین سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ آئندہ باب میں انسان کے چھٹے حصے کے بارے میں بعض امور تفصیل سے درج کیے گئے ہیں۔ ان کے معائنے سے واضح ہوگا کہ کس طرح ہماری زندگی میں اس چھٹے حصے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کی پوشیدہ قوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مشورہ یا مشاورت کا طریقہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ غور کریں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی ایک مسئلے پر بحث شروع ہوتی ہے۔ کانفرنس یا مجلس مشاورت کا ہر شریک اپنا اپنا خیال اس بارے میں جو اس کے اپنے ذاتی تجربات پر منحصر ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح ایک شخص کے تجربات ایک نامعلوم حس کے ذریعے دوسرے کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی اصول ماہر دماغوں کے مشورے کے طریقے میں بھی کار فرما ہے۔ اگر یہاں آپ اسے سمجھ نہ سکیں تو اسے آئندہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ ایک بار ساری کتاب پڑھ جائیں تو اس کا مفہوم خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ادب سرائے 14واں باب چھٹی حص بارگاہ تخیل کا باب الداخلہ حصول دولت کی جانب 13واں اور آخری قدم۔ یہ 13واں اصول ہے جسے چھٹی حص کہا جاتا ہے۔ وہ قوت ہے جس سے انسان قرب خدا بندی اور افضال الہی حاصل کرتا ہے۔ چھٹی حص کا مفروضہ اس فلسفے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس کتاب میں دیے ہوئے 12 اصولوں کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں تو اب اس اصول کو سمجھنا آپ کے لیے دشوار نہ ہوگا۔ چھٹی حص تحت شعور کا وہ حصہ ہے جسے تخلیقی تخیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے وہ اعلیٰ وصولی بھی کہا جاتا ہے جس میں نئے خیالات، نئے لائحہ عمل وصول کیے جا سکتے ہیں اور وجدان اور الہام پیدا ہوتے ہیں۔ ہر شخص چھٹی حص کے اصول سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک فلسفہ کا مطالعہ نہ کیا گیا ہو کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے۔ چھٹی حص ایک اکتسابی حص ہے جسے ذاتی غور و فکر اور تجسس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل اندرونی فعل ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے جو ذہن انسانی کو ذکاوت مطلق سے ملتا ہے۔ اس کتاب کے پچھلے اوراق کے مطالعہ کے بعد غالباً یہ بیان یہاں قابل قبول ہوگا کہ چھٹی حص آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتی ہے اور ترقی کے مواقع کا اعلان کرتی ہے۔ گویا یہ آپ کے لیے فرشتہ حفاظت اور رہبر زندگی ہے یا بن سکتی ہے، بشرطیہ کہ آپ اس کو ترقی دیں اور اسے اپنا رہبر اور ہادی بنا لیں۔ خواہ آپ کو اس بیان پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ کی چھٹی حص آپ کی اپنی عقل و فہم سے استفادے کا ذریعہ ہے، اور اس کتاب میں دی ہوئی ہدایات پر عمل کر کے آپ اسے ترقی دے سکتے ہیں۔ اس کتاب کا مصنف نہ تو معجزوں کا معتقد ہے نہ ان کا پرچار کرنے والا، لیکن یہ اس کا اعلان ہے کہ قدرت عموماً اپنے قوانین بدلا نہیں کرتی۔ البتہ اس کے بعض قوانین ایسے ہیں جن کے نتائج یا جن سے ظاہر ہونے والے واقعات معجزات سے کم نہیں، کیونکہ ہم ان کی توجیحات نہیں کر سکتے۔ یہی حال چھٹی حص کا ہے، جس کے اصولوں اور اعمال کے ضوابط سے ہم لا علم ہیں، اس لیے ہمیں اس کا وجود معجز نما معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کو اس کا یقین ہے کہ کسی خالق حقیقی کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی پتہ ہل سکتا ہے نہ کوئی خاک کا ذرہ اڑ سکتا ہے۔ یہی خالق حقیقی ذکاوت مطلق کی صورت میں تخم سے درخت اگاتی ہے، زمین کی کشش کے قوانین کے تحت پانی کو بلندی سے پستی کی طرف بہاتی ہے، رات کے بعد دن کا آنا اور سردیوں کے بعد گرمیوں کا موسم، یہ سب اسی قوت لامحدود کی قدرت ہے جن کے مقام مقررہ اور روابط منضبط ہیں۔ اسی ذکاوت مطلق سے خواہشات اور عزائم کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ مصنف کا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ کے اسی قوت کی مدد سے خیال عمل میں بدلا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 12 ابواب کے بعد رفتہ رفتہ آپ اس باب تک پہنچے ہیں جہاں چھٹی حص کا اصول آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 12 اصولوں کو پورے طور پر سمجھ لیا ہے تو بلا شبہ آپ اس دعا کی صحت کو تسلیم کر لیں گے اور اس باب میں دیے ہوئے اصولوں کو سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پچھلے ابواب کے سارے اصول اچھی طرح نہ سمجھے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے انہیں خوب سمجھ لیں تاکہ آپ اس باب کے مندرجہ امور کے بارے میں رائے قائم کر سکیں۔ آیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ انسان کی زندگی میں ایک زمانہ آتا ہے جب وہ تاریخ کی نامور شخصیتوں کا پرستش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ان کی تقلید کرے۔ چنانچہ مصنف کا یہ تجزیہ ہے کہ اس شخصیت کی بڑائی میں اعتقاد نے اسے یہ قوت بخشی کہ وہ تقلید کرنے لگا۔ جب یہ زمانہ گزر گیا تو مصنف نے محسوس کیا کہ جو انسان خود بڑا نہیں بن سکتا، اس کے لیے دوسری بہتر چیز یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر شہرت یافتہ بڑے لوگوں کے خیالات اور عمل کی حد تک جہاں تک ممکن ہو تقلید کرے۔ اس کے لیے عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی نامور ہستیوں میں سے جن کو چن لیں جنہیں آپ حقیقت میں بڑا قابل قدر اور عزت دار سمجھتے ہیں، یعنی ایسے جن کی خوبیاں آپ ناقابل تقلید تصور کرتے ہوں۔ آپ ان کی زندگی، ان کے کارناموں سے پورے طور پر واقف ہو جائیں، پھر ہر شب سونے سے پہلے انہیں اپنے تصور میں لے آئیں۔ ایسا محسوس کریں کہ آپ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایسے جلسوں میں آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں جو آپ میں بمقابلہ آپ کی منتخبہ شخصیتوں کے موجود ہیں۔ آپ یہ بھی جانیں
کہ دولت حاصل کرنے میں ان شخصیتوں کو کیا دشواریاں پیش آئیں اور وہ ان پر کیسے غالب آ گئے، اور آپ کی موجودہ مشکلات پر آپ ان حالات کی روشنی میں کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ ذاتی تحریک کی مدد سے اپنی خصائل کی تعمیر۔ انسان کی موجودہ خصائل اور عادات اس کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہوتی ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ گہری خواہش اظہار کی متمنی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے مادی ماحول میں خود کو تبدیل کرے۔ یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ انسان ذاتی تحریک کی بنا پر اپنے خصائل درست اور نادرست کر سکتا ہے۔ ان اصولوں سے واقفیت آپ پر یہ واضح کر دے گی کہ ذہن کس طرح بہتری یا خرابی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی منتخبہ اعلیٰ شخصیتوں کی محفل میں ہر شب داخل ہوں اور ان میں سے ہر ایک سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی خاص خصوصیت سے آپ کے تحت شعور کو متاثر کرے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ شخصیت اپنی ساری خوبیاں آپ کے تحت شعور پر واضح کر دے، بلکہ اگر کسی شخص کی معاملہ فہمی سے آپ متاثر ہوں تو اس شخصیت کو یہی کہیں کہ وہ اپنی معاملہ فہمی کے سلسلے میں جن خوبیوں کی پرورش کیا کرتی تھی وہ آپ کے تحت شعور پر ظاہر کرتی جائے۔ فرداً آپ اپنی منتخبہ شخصیتوں سے یہی مطالبہ کریں۔ آپ اس بیان کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ جب تک ان شخصیتوں کے حالات زندگی اور ان کی زندگیوں کے ہر پہلو اور ہر تفصیل سے واقف نہ ہوں، آپ ان سے صحیح مطالبات نہ کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ایک سوانح حیات کا مطالعہ کریں، محنت سے کریں، جسے آپ اپنی ذہنی کانفرنس میں شریک کرنا چاہتے ہوں۔ یہ ذہنی کانفرنس سے آپ دیکھیں گے کہ گویا کبھی مرتی نہ ہوں گی، لیکن ان سے حاصل ہونے والے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ آپ جن شخصیتوں کو منتخب کریں یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کی سب مردہ ہوں۔ زندہ لوگوں میں بھی جن کی کوئی خصوصیت آپ کو قابل تقلید معلوم ہو آپ اپنی مجلس میں شریک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ اس روزانہ کے جلسے سے پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے طلب نہ کریں، لیکن آپ کا تحت شعور خود بخود کوئی ایک وقت پھر اس کی ضرورت محسوس کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ان جلسوں سے پھر فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انسان کے دماغ کی ساخت میں کوئی جگہ ایسی ہے جو خیالات کے ارشاد کی وصولی کا کام کرتی ہے۔ اس وقت تک سائنسی معلومات اس مقام کا تعین نہیں کر سکیں، اس کی فی الوقت اتنی اہمیت بھی نہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ انسانی دماغ طبعی ذرائع کے علاوہ غیر طبعی اور غیر مرئی واسطوں اور ماخذوں سے صحیح معلومات اخذ کرتا رہتا ہے۔ یہ معلومات اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب دماغ بہت زیادہ ترجیحات سے متاثر رہتا ہے۔ ناگزیر حالات یا کسی حادثے کے قبل کا احساس جو آپ کے ذہن میں اچانک کوئی ایسی بات پیدا کر دیتا ہے کہ آپ حادثے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ آپ موٹر چلاتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ حادثے کے وقوع سے کچھ قبل آپ کا ذہن، آپ کی چھٹی حص آپ میں کچھ ایسی بات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ اس کی مدد سے اس حادثے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ اس چھٹی حص کے اصول کو نہ سمجھیں یا اس کے ترقی دینے یا اس سے استفادہ کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہ پائیں تو آپ فکر نہ کریں۔ اس حص کے بارے میں آپ اس وقت زیادہ عہدگی سے معلومات حاصل کر سکیں گے جب آپ 40 سال کی عمر سے تجاوز کر جائیں گے۔ در حقیقت چھٹی حص کا مسئلہ آپ کے لیے اس وقت زیادہ دلچسپ اور فائدہ بخش ہوگا جب آپ کافی دولت مند ہو گئے ہوں اور مزید دولت کا حصول آپ کے پیش نظر ہو۔ ہنری فورڈ اس اصول کی اہمیت سے واقف ہے۔ اس کی کاروباری زندگی کے لیے اس کا جاننا اور اس سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ٹامس ایڈیسن نے اس حص سے ہر اس وقت استفادہ کیا جب وہ اپنی کسی ایجاد کو مکمل کر رہا تھا۔ کم و بیش ہر بڑے لیڈر یا قائد نے اس حص کو سمجھا اور اس سے استفادہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان بڑے قائدوں کی بڑائی اسی اصول کی واقفیت سے اور اس سے استفادے کی بنا پر تھی۔ چھٹی حص ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان اپنے اختیار میں رکھے یا نکال دے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ خود بخود اپنے اثرات دکھانے لگتی ہے۔ عموماً یہ وقت انسان کے 40 سال کے بعد کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ چھٹی حص کا تعلق روحانی احساس سے ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے ذہن اور دماغ میں پختگی نہ آ جائے اس حص کو برسر کار آتا دیکھا نہیں گیا، قطعی نظر اس کے کہ آپ کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور آپ نے کس مقصد کے لیے یہ کتاب پڑھی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ حصول اور اجتماعی دولت میں آپ اس اصول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں چھٹی حص کے باب کو اس لیے شریک کیا گیا ہے کہ کتاب کا مقصد اس فلسفے کو مکمل صورت میں پیش کرنا تھا جس سے ہر فرد اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار سکے اور زندگی سے جو چاہتا ہے اسے حاصل کر لے۔ حصول اور کامیابی کا نقطہ آغاز خواہش ہے، اس کی معلومات کا نقطہ انتہا اپنے آپ کو پہچاننا اور دوسروں کو پہچاننا ہے۔ قوانین قدرت سے واقفیت اور مسرت کو جاننا ہے۔ یہ پہچاننے اور جاننے کی مکمل صلاحیت صرف چھٹی حص کی واقفیت اور اس کے اصول کے استعمال ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہیں اس کتاب کے مندرجہ اصولوں میں اس باب کو شریک کیا ہے۔ جس وقت آپ نے اس باب کا مطالعہ کیا آپ میں ایک اندرونی رفت کا احساس پیدا ہوگا۔ آپ کو بھی اس چھٹی حص کو ترقی دینے یا اس کو استعمال کرنے کا خیال آیا ہوگا۔ خوب، اب آپ 1 ماہ بعد اس باب کو پڑھیں۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی ذہنی رفت دوبالا ہو گئی۔ اس طرح آپ اپنا یہ تجربہ دہراتے رہیں
آپ محسوس کریں گے یہ احساس آپ میں ایک عجیب قسم کی قوت اور ہمت پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پست ہمتی اور خوف کا احساس باقی نہیں ہے، اور آپ کاہلی اور آج کا کام کل پر ڈالنے کی برائیوں سے نجات پا چکے ہیں۔ نیز آپ اپنے تخیل سے آزادی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ ایک محسوس نہ ہونے والی قوت، ایک پوشیدہ احساس سے آشنا ہوتے ہیں، جو ہر بڑے آرٹسٹ، قائد، سیاستدان، مختصر یہ کہ ہر بڑی شخصیت کی ترقی کا باعث ہوا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب آپ اپنی خواہش حصول دولت کو اسی آسانی سے دولت میں بدل سکیں گے جیسے اس کے بغیر پہلی ناکامی کے وقت اپنی کوششیں ترک کر سکتے ہیں۔ تیقن بمقابلہ خوف۔ گزشتہ ابواب میں عزم تحت شعور اور تحریک ذاتی کے ذریعے ایقان کو ترقی دینے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ آئندہ باب میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کس طرح خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔ آئندہ باب میں ان 6 قوتوں کی وضاحت کی گئی ہے جو ساری ناکامیوں، پست ہمتوں، کمزوری، کاہلی، بے پرواہی، غیر فیصلہ کن طبیعت کی وجہ سے ہیں، اور خود اعتمادی، جدت پسندی، جوش عمل اور ضبط کے فقدان کا سبب ہیں، جسے آپ آئندہ باب میں پڑھیں۔ آپ اپنے ذہن اور تحت شعور میں ان قوتوں کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ خوف خیالی اور وہمی ہیں، کیونکہ یہ صرف خیال میں رہتے اور خیال ہی کے آفریدہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کی خود آفریدہ برائیوں میں سب سے زیادہ نقصان رساں اور تباہی لانے والے یہی خوف ہیں۔ انہیں انسان اپنے ارتکاز ذہنی سے مادی ہستیوں میں بدل دیتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے علام و مصائب ہیں۔ آج کل بھی اسرت اور تنگ دستی کے خوف کا بھوت ہمیشہ کی طرح کثیر تعداد میں انسانوں کے دماغوں پر چھایا ہوا ہے، اور یہ اس قدر خطرناک بھوت ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ اور سمجھدار کاروباری لوگ بھی اس سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ تنگ دستی کا خوف ان کو کن کن برائیوں میں مبتلا کر رہا ہے اور انہیں کن مصائب کا شکار کرے گا، اس کی تفصیل آپ آئندہ باب میں پڑھیں گے۔ یہاں اتنا یاد رکھیے کہ خوف صرف خیال ہوتا ہے، انسان اسے حقیقت بنا لیتا ہے اور اس طرح اپنے مصائب کو خود پیدا کرتا ہے۔ 15واں باب، خوف۔ کس طرح خوف کے بھوتوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیے۔ جیسے جیسے آپ یہ آخری باب پڑھیں، یہ دیکھتے جائیں کہ اس باب میں بتلائے ہوئے 6 خوفوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ اس فلسفے کو روبہ عمل لائیں اور اس میں کامیاب ہوں، آپ کے ذہن کا اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ تیاری کچھ مشکل نہیں۔ انسان کے شبہ، خوف اور فیصلہ کرنے کی عدم قابلیت کے 3 دشمن ہیں۔ تیاری کے لیے پہلے ان 3 دشمنوں کو سمجھنے اور ان کے افعال کے تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ جس وقت تک یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے ذہن یا دماغ پر مسلط ہو، چھٹی حص بروئے کار آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ 3 برائیاں ایک دوسری سے اتنی مربوط ہیں کہ جہاں ایک کی موجودگی ہوگی وہاں بقیہ بھی پائی جائیں گی۔ انسان کا غیر فیصلہ کن ہونا خوف کے باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فیصلہ کرنے کی قابلیت کا فقدان انسان کو مشتبہ اور مشکوک بنا دیتا ہے، اور یہ دونوں مل کر اس کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ یہ زہر رفتہ رفتہ اتنا اثر کرتا ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے اثرات محسوس نہیں ہوتے، اس لیے یہ تینوں دشمن انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس باب کا بقیہ حصہ اس نتیجہ کی وضاحت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، جو اس فلسفے کے پورے طور پر سمجھنے اور عملاً استعمال کرنے سے قبل حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اس میں ان خاص حالات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے جو حال میں کثیر تعداد میں انسانوں کو غربت کا شکار کرنے کا موجب بنے۔ یہاں ان صداقتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے جس نے دولت حاصل اور جمع کی ہے۔ اس باب کا مقصد ان 6 خوفوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا ہے جو بنیادی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس دشمن کو قابو میں لائیں، ہمیں اس کی عادات، خصائل اور رہنے بسنے کی جگہ اور نام کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے آپ اس باب کا مطالعہ کرتے جائیں، آپ دیکھیں کہ ان 6 میں سے کون کون سے خوف ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خوفوں کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان کے تحت شعور میں چھپے رہتے ہیں، جن کا تلاش کرنا اور انہیں دور کرنا دونوں نہایت دشوار ہوتا ہے۔ آپ ان کی خصلت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ 6 بنیادی خوف۔ دنیا میں 6 بنیادی خوف ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی وقت ان میں یا ان کے مختلف اجتماعوں میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو وقت واحد میں ایک ساتھ ان سارے 6 قسم کے خوفوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان خوفوں کو ذیل میں ان کی واقع ہونے کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب وار دکھایا گیا ہے۔ انہیں آپ غور سے پڑھیں۔ نمبر 1، غربت اور افلاس کا خوف۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ نمبر 3، خرابی صحت کا خوف۔ یہ تینوں ہماری اکثر افکار اور پریشانیوں کی تہ میں ہیں۔ نمبر 4، ناکامی محبت کا خوف۔ نمبر 5، بڑھاپے کا خوف۔ نمبر 6، موت کا خوف۔ بقیہ خوف غیر اہم ہیں اور ان میں سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت آ جاتے ہیں۔ دنیا پر ان خوفوں کا تسلط دوسری صورت اختیار کرتا ہے۔
کساد بازاری کے زمانے میں ہر شخص کے دل میں افلاس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو موت کا ڈر رہا، وبائیں، خرابی صحت کا ڈر اپنے ساتھ لے آئیں۔ خوف کیفیات ذہنی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو نہ سوچے، جب تک اپنے ذہن میں کسی چیز کا خیال نہ پیدا کرے، وہ اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یاد رکھیے، انسان کے خیالات خاص سوچ بچار کا نتیجہ ہوں یا نہ ہوں، جو ہی یہ ترجیحات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے طبعی یا مادی ماحول میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فضائی ایتھر کے منتشر خیالوں اور تخیلات میں سے حاصل کیا ہوا؟ کوئی خیال کسی انسان کے مالی کاروبار اور پیشہ ورانہ مستقبل کے بارے میں ویسے ہی تعین کر سکتا ہے جیسے اس کے سوچ بچار کے بعد بنائی ہوئی تجاویز یا خیالات۔ یہاں اس شخص کے لیے جو ان وجوہات سے ناواقف ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص خوش قسمت کہلاتا ہے اور دوسرا اس سے زیادہ قابلیت اور اہلیت کے باوجود افلاس میں مبتلا ہے، اس واقعہ کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہر انسان میں اپنی ذہن پر قابو رکھنے کی پوری قابلیت ہوتی ہے، اور اس قابو سے وہ اپنے ذہن کو دوسروں کے ذہن سے نکلنے والے سارے خیالات کو وصول کرنے کے لیے کھلا رکھ سکتا ہے، یا اپنے ذہن کے دروازے اس طرح بند کر سکتا ہے کہ اس میں صرف وہی خیال داخل ہوں جن کو وہ پسند کرے۔ قدرت نے انسان کو جن چیزوں پر کامل اختیار دیا ہے وہ اس کے خیالات ہیں۔ یہ واقعہ اس واقعے کے ساتھ مل کر کہ ہر چیز جو انسان پیدا کرتا ہے اس کی ابتدا خیال ہی میں ہوتی ہے، خوف پر قابو پانے کے اصول کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر خیال اپنے مادی ماحول میں بدلنے کا رجحان رکھتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ خوف اور افلاس کے ترجیحات ذہنی ہمت اور دولت مندی میں نہیں بدلے جا سکتے۔ برعکس اس کے ان خیالات کا بار بار سوچنا انسان کو افلاس زدہ کر دے گا۔ افلاس کا خوف۔ افلاس اور دولت مندی میں کبھی مصالحت نہیں ہو سکتی، ان دونوں کی راہیں مخالف سمتوں میں جاتی ہیں۔ اگر آپ دونوں کے خواہاں ہیں تو آپ کو وہ حالات نہ قبول کرنے چاہیے جو افلاس کا پیش خیمہ ہوں۔ اصول دولت کا نقطہ آغاز خواہش ہے۔ پہلے باب میں خواہش کے مناسب استعمال کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اس باب میں خواہش یا عزم کے عملی استعمال کے لیے ذہن کس طرح تیار کیا جائے، اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس باب کے مطالعے کے بعد آپ یہ تصفیہ کریں، آیا آپ نے اس فلسفہ کو پوری طرح سمجھا ہے یا نہیں۔ یہی آپ یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے مستقبل میں کیا ہے۔ اگر آپ اس باب کے پڑھنے کے بعد افلاس قبول کرنے پر تیار ہوں تو آپ یہ قبول کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بارے میں تصفیہ کر لیں۔ اگر آپ دولت کے خواہاں ہوں تو متعین کیجئے کہ کس قسم کی دولت کس مقدار میں آپ کو مطمئن کر سکے گی۔ آپ کو دولت کی حصول کی راہیں معلوم ہیں، آپ کے پاس ان راہوں کے نقشے ہیں جن پر آپ چلیں تو دولت آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ نے اس سفر کے آغاز میں دیر کی یا راستے میں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی رک گئے تو سوائے آپ کے کوئی مورد الزام نہ ہوگا۔ راستہ اور رہبری کے بعد منزل تک پہنچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو ایک چیز پر قابو حاصل ہے، اور وہ ایک چیز ہے جس پر انسان کا کامل اختیار رہ سکتا ہے، وہ اس کی ذہنی کیفیت ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذہنی کیفیت کو اپنے حالات اور عزم کے مطابق نہ بنایا تو آپ کو کوئی ایسا کرنے پر نہ مجبور کر سکتا ہے، نہ مدد دے سکتا ہے۔ کیفیت ذہنی نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ تحفتاً دی جا سکتی ہے۔ افلاس کا خوف سارے بنیادی خوفوں میں سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ اسے فہرست کے سلسلہ نمبر 1 پر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر قابو پانا بہت دشوار اور مشکل ہے۔ اس خوف کی ابتدا کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے بڑی ہمت درکار ہے، اور جب اس کا اظہار ہو جائے تو اس کے قبول کرنے میں اس سے زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے۔ انسان میں یہ خوف اس کی موروثی جبلت کی بنا پر ہے، جس سے وہ اپنے ہم جنس کا خون چوسا کرتا ہے۔ انسان سے کمتر درجے کے جاندار میں قوت استدلال اور فکر کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے ہم جنس پر صرف طبعی یا جسمانی لحاظ سے حملہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو کھا نہیں جاتا، بلکہ رفتہ رفتہ مالی اعتبار سے اس کو کمزور سے کمزور تر کرتا جاتا ہے، تاکہ آخر میں اس کی ساری دولت، اس کا سارا سرمایہ اس کے قبضے میں چلا آئے۔ انسان کی اس جبلت کی روک تھام اور ایک انسان سے دوسرے کو بچانے کے لیے ہر ممکن طریقے پر قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ سارے زمانوں میں جن کی تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارا زمانہ اس لحاظ سے بدترین زمانہ ہے۔ اس کی وجہ اس دور میں انسان کا دولت کے لیے جنون ہے۔ آج جس آدمی کے پاس دولت نہیں، سرمایہ نہیں، تو وہ خاک کے برابر ہے۔ برعکس اس کے اگر اس کے نام بینک میں روپیہ ہو، خواہ وہ کسی ذریعے سے کمایا ہوا ہو، وہ قابل عزت اور تمام قوانین سے بالاتر ہے۔ سیاست میں اس کا اقتدار، کاروبار پر وہ چھایا ہوتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ انسان کو افلاس سے زیادہ کوئی چیز پشیمان نہیں رکھتی۔ صرف وہی لوگ ان احساسات کا اندازہ کر سکتے ہیں جو مفلس رہ چکے ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی تعجب نہیں کہ انسان افلاس سے خوف کھاتا ہے۔ انسان نے اپنے درینہ تجربات سے یہ پتہ چلایا ہے کہ بعض انسان رقمی معاملات میں قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ بظاہر یہ تکلیف دہ ہے، لیکن اس کی شدت اس واقعے سے بڑھ جاتی ہے کہ حقیقت میں بھی اکثر شادیاں اسی دولت کے لالچ میں کی جاتی ہیں جن کے تباہ کن نتائج سے کون واقف نہیں۔ انسان کے دل میں دولت کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ناجائز و ناجائز ہر طریقے سے کمانے پر تلا ہوا ہے۔
اکثر لوگ جن سے آپ سوال کریں یہ بتلائیں گے کہ میں کسی بات سے خائف نہیں رہتا، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ یہ جواب صحیح نہیں، کیونکہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ کوئی نہ کوئی خوف ان کے جسم اور روح پر چھایا ہوا سا ہے۔ خوف انسان کے دل و دماغ میں اتنی گہرائی میں بیٹھ جاتا ہے کہ ساری عمر اس خوف میں انسان زندگی گزار دیتا ہے اور اس کی موجودگی سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف ایک باہمت تحلیل ذاتی ہی انسان کو اس کے اندرونی خوف سے آگاہ کر دیتی ہے، جو زندگی کا بدترین دشمن ہے۔ جب آپ ذاتی تخلیل شروع کر دیں تو اندرونی خوف کی تلاش نہایت احتیاط سے کریں۔ ذیل میں ان تمام خوف افلاس کی علامات درج ہیں۔ افلاس کے خوف کی علامات: نمبر 1، بے پرواہی۔ نمبر 2، فیصلہ کرنے کی قابلیت نہ ہونا۔ نمبر 3، شبہ۔ نمبر 4، فکر۔ نمبر 5، ضرورت سے زیادہ احتیاط۔ نمبر 6، آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت۔ دولت کی زبان۔ بعض لوگ یہ پوچھیں گے یہ کتاب دولت کے لیے کیوں لکھی گئی ہے؟ دولت کی پیمائش صرف روپیہ میں کیوں کی جائے؟ بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہوگا کہ روپیہ پیسے کے علاوہ دولت کی دوسری قسمیں بھی ہیں جو زیادہ بہتر ہیں۔ بے شک ایسی دولت بھی ہے جو صرف روپیہ میں نہیں گنی جا سکتی، لیکن لاکھوں آدمی یہ کہیں گے کہ مجھے روپیہ دے دیجئے، میں جو چیز چاہوں گا اس کی مدد سے حاصل کر لوں گا۔ اس کتاب کے لکھے جانے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو افلاس کے خوف سے مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہ خوف انسان کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے؟ معاشیات کے ماہر کی زبان میں سنیے۔ روپیہ، اس میں شک نہیں کہ صرف دھات کے یا کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں اس سے بہت زیادہ قیمتی خزانے محفوظ رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تباہ ہو گئے ہیں کہ وہ اس تصویر کو اپنے ذہن میں باقی نہیں رکھ سکتے، نہ یہ اسپرٹ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص بے روزگار ہو جاتا ہے اور سڑکوں کی خاک چھانتا ہوا ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور اسے ملازمت نہیں ملتی، تو اس کی روح میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے گرے ہوئے شانوں، اس کی ٹوپی پہننے کے انداز، اس کی چال اور نظروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو جنہیں باقاعدہ مستقل ملازمتیں ملی ہوئی ہیں احساس پستی کے ساتھ دیکھتا ہے، گویا وہ جانتا ہے قابلیت، ذہانت اور عادت و اطوار میں وہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ لوگ اس کے گہرے دوست بھی دوسری طرف ایک احساس برتری اپنے اندر اس کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر وہ اسے ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تک وہ اپنے دوستوں سے کچھ قرض لے سکتا ہے جو اس کے سابقہ حالات کے پیش نظر کچھ ازراہ عنایت دے دیتے ہیں، لیکن اس قرض سے وہ اپنی زندگی پہلے کی طرح نہیں گزار سکتا، اور یہ قرض لینے کا سلسلہ بھی بہت دنوں تک جاری نہیں رہ سکتا۔ نہ صرف یہ، بلکہ جو رقم گزر بسر کے لیے قرض لی جائے اس میں اضافے کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھیک مانگنے والوں اور فقیروں کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان خوددار انسانوں کا ذکر ہے جن کے پاس کبھی خواہش ترقی تھی اور وہ ترقی کر چکے تھے، لیکن زمانے کی کایا پلٹ نے انہیں دھکا دے کر بلندیوں سے پستیوں کی طرف گرا دیا۔ عورتیں نا امیدی کو چھپاتی ہیں۔ انہی حالات میں عورتیں بڑی صابر ہوتی ہیں اور کبھی ان سے ان کے افلاس کا اظہار نہیں ہوتا۔ جب ہم اس قسم کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو ہم ایسی عورتوں کا خیال ہی نہیں کرتے جن کے ذرائع آمدنی مسدود ہو گئے ہیں اور جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جب مجموعوں سے گزرتی ہیں تو نہ تو ان کے شانے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کی چال ڈھال، اور نہ ان کے چہرے سے خوف اور افلاس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ روپیہ ہی سے سارا فرق ہوتا ہے۔ انسان ہزاروں لوگوں کو دیکھتا ہے، دفتروں کے کلرک، دوا سازی کی دکان کے ملازمین، کرائے کی موٹریں چلانے والے جو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی روح کی گہرائیوں میں حسد سا پیدا ہوتا ہے۔ انہیں آزادی حاصل ہے، ان کی خودداری محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس بات کے ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ان سب سے بہتر ہے۔ گو بعد میں وہ استدلال کے ذریعے اس نتیجے پر ہر لمحہ پہنچتا رہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اچھی ملازمتوں میں لگے ہیں قابلیت، اخلاق کی کارکردگی میں اس سے کمتر ہیں۔ لیکن ہمت والے پھر ہمت والے ہوتے ہیں، اس طرح ایک نہیں 20 بار ذرائع آمدنی ان سے چھن جائے، لیکن اگر ان کا تخیل بلند ہے، ان کی نظریں اونچی ہیں، تو ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کی کوششیں ان کا کھویا ہوا مقام بلکہ اس سے بلند مقام دلا کر رہیں گی۔ تنقید کا خوف۔ ابتداً انسان کے دل میں تنقید کا خوف کیوں جاگزیں ہوا کوئی نہیں بتلا سکتا، لیکن یہ واقعی ہے کہ جب ہم اس سے واقف ہوئے ہیں یہ خوف کافی ترقی پا چکا ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ سیاست نے پیشہ بننے کے بعد یا عورتوں کے فیشن کی دوڑ کی فروغ ہونے کے بعد اس خوف کا آغاز ہوا۔ خوف تنقید انسان سے جدت خیال چھین لیتا ہے اور اس کی قوت ہمیشہ کے لیے کند کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف اس سے انفرادیت چھین لیتا ہے بلکہ اس کی خود اعتمادی ختم کر کے سینکڑوں دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر بے ضرورت تنقید کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک ماں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو ہمیشہ سزا دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی تو ایک دن جیل جائے گا، چنانچہ اس کی عمر ابھی 20 سال کی نہ ہوئی تھی کہ جیل جانا پڑا۔
تنقید ایک ایسی خدمت ہے جو لوگ مفت اور جس قدر مقدار میں چاہیں دے سکتے ہیں، اس میں ان کی گرہ سے تو کچھ نہیں جاتا، لیکن وہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ ان کی تنقید یا ان کی تنقید اور اعتراضات کا خوف کتنی زندگیوں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے قریب اور نزدیک کے رشتہ دار اس فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں۔ یہ لوگ نیک نیتی اور اصلاح کی خاطر ہی صحیح اس انداز میں تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترقی کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ والدین اگر غیر ضروری تنقید سے احتراز کریں تو وہ اپنے بچوں کی ایک بڑی خدمت انجام دیں گے۔ ایک اجر اپنے ملازمین یا کارکنوں کے کام پر سخت تنقید کر کے بہتر کارکردگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تعمیری تنقید کرے تو اس سے اصلاح کا امکان ہے۔ تنقید انسان کے دل میں خوف بٹھا سکتی ہے، جذبات محبت اور دوستی جگا نہیں سکتی۔ خوف تنقید کی علامات۔ افلاس کے خوف کی طرح یہ خوف بھی عام ہے، اور اس کے اثرات بھی اس قدر خطرناک ہیں کیونکہ اس خوف کی وجہ سے انسان کی جدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تخیل کو کھلے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ اس خوف کی بڑی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کا اظہار گھبراہٹ، کمزوری، باتوں میں ہچکچاہٹ، اجنبیوں کی ملاقات سے گریز، ہاتھ پیر اور آنکھوں کی بے موقع اور غیر ضروری حرکتیں۔ نمبر 2، کم ہمتی، اس کا اظہار آواز پر قابو نہ ہونے، دوسروں کی موجودگی میں بے آرامی اور بے چینی محسوس کرنا، کمزور حافظہ، کمزور ظاہر۔ نمبر 3، فقدان شخصیت، ذاتی کشش، فیصلے کی قطعیت اور قطعی رائے کے اظہار کا نہ ہونا، اور وہ عادت جس سے انسان حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے گریز کرنے کا کوشاں رہتا ہے، دوسروں کی رائے پر بلا سوچے سمجھے اندھا دھند عمل کرنے کی عادت۔ نمبر 4، احساس پستی، الفاظ اور حرکات سے احساس پستی کا اظہار، بے سمجھے بوجھے بڑے الفاظ کا استعمال، زبان بات چیت، لباس اور عادات ہیں، دوسروں کی نقل کرنا، خیالی کامیابیوں پر گھمنڈ کرنا جس سے کچھ سطحی برتری کا اظہار ہو۔ نمبر 5، فضول خرچی، ظاہر داری کے لیے اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 6، فقدان جدت، مواقع سے فائدہ اٹھانے کی عادت کا نہ ہونا، اپنی رائے کا اظہار کرنے میں گھبرانا، خود اپنے خیالات اور ارادوں پر بھروسہ نہ ہونا، اپنے بزرگوں یا آجروں کے سوالات کے صحیح اور راست جواب نہ دینا بلکہ الفاظ اور حرکات سے دھوکہ اور فریب کا اظہار کرنا۔ نمبر 7، خواہش ترقی کی کمی، ذہنی اور جسمانی کاہلی، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، فیصلے کرنے میں تاخیر کرنا، دوسروں کی باتوں سے بآسانی متاثر ہو جانا، دوسروں کے پیچھے ان پر تنقید کرنا اور اپنے منہ پر ان کی خوشامد کرنا، بلا مقابلہ شکست قبول کر لینا، جب دوسروں کی مخالفت ہو تو اپنے ارادہ بدل دینا اور دوسروں پر خواہ مخواہ شبہ کرنا اور یہ سمجھ کر دوسرے اپنے ساتھ مسابقت کر رہے ہیں خود باغے ڈال دینا، حرکات سکنات میں بات چیت میں مصلحت کو نظر انداز کر دینا، اپنے قصور کو ماننے سے انکار۔ خرابی صحت کا خوف، یہ خوف موت اور بڑھاپے کے خوف سے بہت زیادہ خراب ہے۔ انسان حقیقت میں اتنا بیمار نہیں ہوتا جتنا بیماری کے خوف سے بیمار ہو جاتا ہے۔ ذہن جہاں انسان کی زندگی بنا سکتا ہے وہیں بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آپ کی صحت اچھی نہیں تو یقین ہے کہ آپ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ انسان کی اسی عادت سے فائدہ اٹھا کر آج دوائیں بنانے کے لیے ہزاروں کارخانے دولت کما رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا مریض کو تبدیل آب و ہوا کے لیے رائے دینا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول سے مریض کو ہٹانا چاہتا ہے جہاں رہ کر وہ اس مرض میں مبتلا ہوا۔ تبدیلی مقام تبدیل ماحول کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ مریض کا ذہن دوسری طرف مشغول رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو اس واسطے بیمار رہتے ہیں کہ اچھے ہونے پر وہ دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے، ہزاروں ایسے مریض ہیں جو صرف مرض کے خوف سے ادھموئے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی کسی ایک بیماری کا علاج کیجیے تو دوسرا مرض وہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ خرابی صحت کی علامات، اس عام مرض کی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذاتی تحریک، انسان کی یہ عادت کہ وہ خواہ مخواہ اپنے ذہن کو اپنے تحت شعور کو اپنے خیالی امراض کے بارے میں کہتا رہتا ہے اور ہر قسم کی عطائی اور پیٹنٹ دوائیں استعمال کرتا رہتا ہے، اپنی صحت کی خرابی کے بارے میں دوسروں سے ذکر کرتا رہتا ہے، غیر ضروری طور پر کھانے پینے رہنے سہنے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مال خولیا، اپنے آپ کو کسی خاص مرض میں مبتلا سمجھ کر اس پر اتنا سوچنا کہ اعصابی تناؤ اسے بیمار ڈال دے۔ ایسا مرض کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا، یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج لقمان کے پاس پینا تھا۔ نمبر 3، ورزش، خرابی صحت کا ڈر بعض وقت انسان کو اس کی روزمرہ کی معمولی ورزش نہ کرنے کا بھی باعث ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کھلی فضا میں گھومنے پھرنے سے ڈرتا ہے اور نتیجتاً یہ موٹا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ خرابی صحت ہوتا ہے۔ نمبر 4، آسانی سے بیماری سے متاثر ہو جانا، خرابی صحت کا خوف انسان کے جسم کی قوت مقابلہ کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ بآسانی کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس جز کی حد تک خرابی صحت کا خوف افلاس کے خوف سے مل جاتا ہے۔
یہاں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں اور دواؤں کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، اگر وہ مر جائے تو تجہیز و تکفین کیسے ہوگی، اس کے اہل و عیال کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، حصول ہمدردی۔ دوسروں سے ہمدردی حاصل کرنے کی عادت کے لیے انسان خیالی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر اپنے ہمدردوں سے کرتا ہے۔ بعض وقت کاہلی اور سستی چھپانے انسان اپنے آپ کو ایسے مرضوں میں مبتلا کر لیتا ہے تاکہ دوسرے اس سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، غیر اعتدال پسندی۔ بعض وقت معمولی امراض، درد سر وغیرہ کو دور کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال، جب ان کے علاج سے یہ مرض دور ہو سکتے ہیں، پیٹنٹ دواؤں کے اشتہارات پڑھنا اور بیماریوں کے متعلق پڑھ کر خواہ مخواہ پریشان ہونا۔ ناکامی محبت کا خوف۔ یہ خوف سارے 6 بنیادی خوفوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر بہت گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بعض وقت اسی کی وجہ سے پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ ناکامی محبت کا خوف مردوں سے زیادہ عورتوں میں دیکھا گیا ہے۔ عورتیں اس خوف سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہیں۔ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ انسان یا مرد ایک عورت سے خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ ممکن ہے دوسری عورتوں سے بھی محبت کرتا ہو۔ اس طرح وہ اپنی ناکامی کا حساب لگا کر ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ناکامی محبت کے خوف کے علامات۔ ذیل میں محبت کی ناکامی کے خوف کے خصوصی علامات کا ذکر ہے۔ حسد و رقابت، قمار بازی، بڑھاپے کا خوف۔ انسان میں یہ خوف 4 وجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بڑھاپا آنے سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ذرائع آمدنی مسدود ہو جائیں گے اور وہ اسرت اور تنگ دستی میں مبتلا ہوگا۔ دوسرے، بڑھاپا بیماریوں کا پیش خیمہ ہوگا، اور تیسرے یہ بھی کہ بڑھاپا موت کا پیغام ہے۔ زندگی بعد از مرگ کا خوف، یہ سارے ڈر مل کر بڑھاپے کے خوف کو ناقابل برداشت کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے کے خوف کی علامات۔ اس خوف کی علامات درج ذیل ہیں۔ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے، اسے یہ خوف ہو جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کے قریب آ گیا ہے، اور اس میں ایک قسم کا احساس پستی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام اس کوشش اور محنت سے نہیں کرتا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ ایک اور خصوصیت بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے 40 یا 50 سال کے ہونے پر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، گویا یہ ان کی غلطی تھی، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ انہیں یہ عمر حاصل ہوئی اور اس عمر میں بھی وہ ہاتھ پیر ہلانے اور پیسہ کمانے کے قابل ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بڑھاپے سے خوف کھاتے ہوئے رہتے ہیں، اپنی جولانی دماغ اور فقدان تخیل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ 40 سال کے بعد یہ قوتیں اور تیز تر ہو چکی ہیں۔ موت کا خوف۔ بعضوں کے لیے یہ سارے بنیادی خوفوں میں سے سب سے زیادہ ظالم ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، انسان کی مذہبی تعلیم اس کو اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں، زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خوف بعض انسانوں میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ موت ان سے بہت جلد گلے مل لیتی ہے اور دنیا انہیں بہت دنوں تک یاد نہیں رکھتی۔ موت کے خوف کی علامات۔ اس خوف کی علامات درج ذیل ہیں۔ انسان کی یہ عادت کہ زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے دن رات موت کا ذکر کرتے رہنا، جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس نہ کچھ کام کرنے کو رہتا ہے، نہ زندگی کا مقصد۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے جس میں مزید خط و لطف نہیں۔ اکثر عمر رسیدہ لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن بعض نوجوان بھی اس کا شکار ہیں کہ وہ دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی کمزوری اور موت کی طاقت کا رونا روتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا ارادہ، عزم اور خواہش ترقی ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے عزم کو قوی سے قوی تر کریں اور اس کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ موت سے ڈرنا اعتراف کمزوری ہے۔ جو انسان مصروف رہتا ہے، اسے موت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ موت کا ڈر، خرابی صحت اور بڑھاپے کے خوف ایک ہی قسم کے خوف ہیں، ایک کی علامت دوسرے میں پائی جاتی ہے۔ آزاد فکر۔ فکر خوف کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ کیفیت ذہن جو مختلف قسم کے خوف کے اجتماعی یا انفرادی اثرات سے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہایت آہستہ آہستہ مستقل عمل کرتی رہتی ہے۔ یہ ناقابل احساس اور نہایت مہلک ہوتی ہے۔ یہ رفتہ رفتہ انسان پر اپنے اثرات ترتیب کرتی ہے۔ اس سے خود اعتمادی، قوت فیصلہ، قوت استدلال اور جدت پسندی چھین کر اس کی ساری اعلیٰ قوتوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ فکر ایک قسم کا خوف ہے جو انسان کی فیصلہ نہ کرنے کی عادت کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک کیفیت ذہن ہے جس پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ افسردہ دل، افسردہ کندہ انجمن راہ۔ آپ اپنے دماغ، اپنے ذہن پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جس قسم کے خیالات سے چاہیں معمور کر سکتے ہیں۔ جب واقعہ یہ ہے تو اپنے ذہن کو تعمیری خیالات سے معمور کر کے ان سے استفادہ کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ جس طرح آپ اپنے خیالات پر کامل اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی قسمت پر پورا اختیار ہے۔ آپ اپنے خیالات کو بہتر بنائیں، آپ کا ماحول بہتر ہوگا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ نے ان خیالات سے بے پرواہی کی تو آپ حالات کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے اور اس کی لہریں جس طرح چاہیں گی آپ سے کھیلیں گی۔ اس طرح آپ اپنی قسمت دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔
منفی یا نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہنے کے طریقے۔ اپنے آپ کو ایسے ضرر رساں اور نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو خود آپ کے دل کی پیداوار ہوں یا آپ کے ملنے جلنے والے منفی خیالات کے اثر کے باعث ہوں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ میں قوت ارادی ہے۔ اگر آپ اسے مسلسل استعمال کرتے نہیں اور اس سے ضرر رساں خیالات کا مقابلہ کرتے جائیں تو آپ ایک ایسی دیوار ان اثرات کے خلاف تعمیر کر دیں گے کہ کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں داخل ہی نہ ہو سکے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان، خواہ آپ ہوں یا آپ کے آس پاس والے، فطرتاً کاہل، بے پرواہ اور ایسے منفی اور ضرر رساں خیالات کو قبول کرنے والے ہوں جو ان کی کمزوری سے ہم آہنگ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ ان 6 بنیادی قوتوں کو بآسانی قبول کر سکتے ہیں اور اس لیے ان کے مقابلہ کرنے یا ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ برے اور نقصان دہ اثرات آپ کے تحت شعور کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کا پتہ چلانا دشوار ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ان نا امید اور پست ہمت لوگوں کی صحبت میں نہ جائیں جنہوں نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا اور اس سے اب کچھ حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ آپ اپنی ساری خیالی بیماریوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس سے سر کے درد، طاقت کی دوائیں، نزلہ کی دوائیں اور اسی قسم کے پیٹنٹ ادویہ سے نکال کر پھینک دیں۔ عہداً آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں جانے لگیں جو آپ میں یہ خیال پیدا کریں کہ آپ خود اپنے لیے سوچیں اور اپنے لیے کام کریں۔ آپ کبھی مصائب کے متوقع نہیں رہیں، کیونکہ یہی چیز دنیا میں ہے جو کبھی آپ کی توقعات کو ناکام نہ ہونے دیں گی۔ بلا شبہ انسان کی سب سے عام کمزوری یہ ہے کہ وہ برے خیالات کے ذریعے اپنے دماغ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ یہ کمزوری اور زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں کہ یہ زہر ان میں رفتہ رفتہ اثر کر رہا ہے، اور جو یہ جان سکتے ہیں اس وقت جانتے ہیں جب ان کی یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں اور کیا خرابیاں ہیں، ذیل کے سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان سوالات کو پڑھیں اور ان کے جواب بآوازیں بلند دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سن سکیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ ذاتی تخیل کے امتحانی سوالات۔ کیا آپ ہمیشہ ناسازی مزاج کے شاکی رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ذرا سے اشتعال پر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کام میں ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ کیا آپ اپنی گفتگو میں طنزیہ انداز اختیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی خاص شخص سے ملنے سے عمدن گریز کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ کیا آپ عموماً سوائے ہضمی میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کیا اسباب ہیں؟ کیا آپ کے لیے زندگی بے مزہ اور مستقبل یاس و حرامہ کا پیغام بر ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کیا آپ کو اپنا موجودہ پیشہ کام اور کاروبار پسند ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا آپ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں؟ آپ کس بات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، کامیابی کے بارے میں یا ناکامی کے؟ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، کیا آپ میں خود اعتمادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے اپنی پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کی ہے اور سبق لیا ہے؟ کیا آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان کریں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا کبھی آپ پرواز تخیل سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور کبھی یاس و نامرادی کے کار میں گھر جاتے ہیں؟ کیا آپ پست ہمت کرنے والے یا منفی اثرات کو برداشت کر لیتے ہیں جب یہ ممکن ہے کہ آپ انہیں ٹال دیں؟ کیا آپ اپنی ظاہراً باتوں میں بے پرواہ ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں اور کس وقت؟ کیا آپ نے اپنی مصیبتوں کو مصروفیت میں غرق کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں یا آپ ان سے بڑا فروختہ ہوا کرتے ہیں؟ کیا اگر دوسروں کو آپ اپنے بارے میں سوچنے اور لائحہ عمل بنانے کی اجازت دیں تو اپنے آپ کو کمزور اور قابل نفرت ہستی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اندرونی خیالات کو صاف نہیں کرتے اور اجازت دیتے ہیں کہ مضر رساں خیالات آپ کو چڑچڑا بنا دیں؟ آپ کتنے ایسے خلل انداز خیالات کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو مشتعل کریں جنہیں آپ آسانی سے ٹال سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لیے شراب، سگریٹ اور اسی قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ ان کی بجائے اپنی قوت ارادی کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ پر کوئی شخص بار بار اعتراض کرتا اور ٹوکتا ہے؟ اگر ہے تو کس لیے؟ کیا آپ کے پیش نظر کوئی قطعی بڑا مقصد ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے اور آپ اس کے حصول کے لیے کیا تدابیر اور تجاویز اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان 6 بنیادی خوفوں میں سے کسی میں مبتلا ہیں؟ اگر ہیں تو کن خوفوں میں؟ کیا آپ منفی یا ضرر رساں خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ذریعہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ذاتی تحریک کے اصول کو اپنے دماغ کو مثبت اور کامیابی کے خیالات سے معمور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ اپنے مادی جائیداد پر یا اپنے خیالات پر قابو رکھنے کی اہلیت کو؟ کیا آپ دوسرے کی رائے سے اپنا تصفیہ بدل دیا کرتے ہیں؟ کیا آج آپ نے اپنی کیفیت ذہنی کے بارے میں کوئی نئی معلومات حاصل کی؟ کیا آپ ان خیالات کو جو آپ کو ناخوش کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں
یا انہیں ایک طرف رکھ کر ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کر کے ان سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے فرائض میں دخل نہیں؟ کیا آپ اپنی 3 ضرر رساں کمزوریوں کو گنوا سکتے ہیں؟ آپ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی پریشانیاں اور افکار آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں؟ کیا آپ اپنے روزمرہ کے تجربات سے ایسے سبق اور اثرات قبول کرتے ہیں جو آپ کی ذاتی ترقی کے لیے مفید اور ضروری ہیں؟ کیا دوسرے لوگوں پر آپ کی موجودگی عموماً منفی اثرات پیدا کرتی ہے؟ آپ کو دوسروں کی کون سی عادت بہت زیادہ بری لگتی ہے؟ کیا آپ خود رائے قائم کرتے ہیں یا دوسروں کی رائے سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے وہ ذہنی کیفیت پیدا کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں جو آپ کو پس پشت ہمت کرنے والے خیالات سے محفوظ رکھ سکے؟ کیا آپ کا موجودہ شبہ آپ میں ایقان اور امید کے جذبات پیدا کرتا ہے؟ کیا آپ کو ان روحانی قوتوں کی موجودگی کا علم اور احساس ہے جو آپ کے ذہن کے ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھے؟ کیا آپ کا مذہب آپ کے ذہن کے مثبت خیالات سے معمور رکھتا ہے؟ کیا آپ یہ اپنے فرائض سمجھتے ہیں کہ دوسرے افراد کے افکار اور پریشانیوں میں حصہ لیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کے لوگ یکجا رہتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے حالات کے تجربہ کے بعد اپنے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے دوستوں میں ہی آپ کا کوئی خطرناک ترین دشمن ہے جو آپ کو اپنے منفی اثرات سے متاثر کر رہا ہو؟ آپ کن اصولوں سے کسی شخص کے نقصان دہ یا فائدہ مند ہونے کے بارے میں تصفیہ کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھی آپ سے ذہنی اعتبار سے بدتر ہیں یا کمتر؟ آپ 24 گھنٹوں میں اپنا کتنا وقت حسب ذیل باتوں کے لیے دیتے ہیں؟ نمبر 1، آپ کا پیشہ۔ نمبر 2، نیند۔ نمبر 3، کھیل اور تفریح۔ نمبر 4، فائدہ مند معلومات کا حصول۔ نمبر 5، بیکاری۔ آپ کے ملاقاتیوں میں کون؟ نمبر 1، آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو حزم و احتیاط کی ہدایت کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو پست ہمت کرتے ہیں۔ نمبر 4، دوسرے طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی فکر یا پریشانی کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں سہمے جا رہے ہیں؟ جب دوسرے آپ کو مفت نصیحت کرتے ہوں تو کیا آپ اسے راست قبول کر لیتے ہیں یا اس نصیحت کے لیے نصیحت کرنے والے کے منشا اور مقصد کا تجزیہ کرتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی اور اہم ترین خواہش کیا ہے؟ کیا آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ساری دوسری خواہشیں اس کے مقابلے میں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ روزانہ کتنا وقت اس کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی تجاویز بار بار بدلتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا آپ ہر اس چیز کو جو آپ شروع کریں پوری کرتے ہیں؟ کیا آپ آسانی سے یا عموماً دوسروں کے پیشہ اور فنی ڈگریوں، دولت وغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی جو رائے آپ کے بارے میں ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو ان کے سیاسی، معاشی یا معاشرتی مقام کی وجہ سے ملتے ہیں؟ آپ دنیا میں کس کو سب سے بڑا شخص سمجھتے ہیں؟ آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے اور اپنا تجزیہ کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا؟ کم از کم ایک دن اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان سوالات کے پوری دیانتداری اور صحت کے ساتھ جوابات دیے ہیں تو آپ اپنے متعلق بمقابلہ دوسروں کے بہت زیادہ باتوں سے واقف ہیں۔ ان سوالوں کو آپ ہفتہ میں ایک بار کئی ماہ تک دیکھتے رہیے اور پھر جواب دیتے رہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مشق آپ کے متعلق معلومات میں غیر معمولی اضافہ کر دے گی جو آپ کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہوگا۔ اگر بعض سوالوں کے جوابات آپ خود نہ دے سکتے ہوں تو آپ ایسے اشخاص کی مدد لیں جو آپ کو بخوبی جانتے ہوں اور جو آپ کی خوشامد نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تجربہ آپ دیکھیں گے بہت مفید ہوگا۔ آپ کو کسی چیز پر قدرت اور اختیار کامل نہیں سوائے آپ کے اپنے خیالات کے۔ انسان کی معلومات میں سب سے اہم ہمت دلانے والا علم ہے۔ اس سے ہم اپنی قسمت بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے خیالات پر قابو نہ ہو تو آپ کسی دوسری چیز پر قابو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو بے پرواہ ہونا ہی ہے تو اپنے خیالات اور ذہن کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی مادی دولت کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کے خلاف جو کسی تجہیز کے تحت یا نادانستہ ذہنوں کو منفی خیالات سے متاثر کرتے ہیں کوئی قانونی بندش نہیں، حالانکہ یہ سرقہ، ضرر رسائی اور قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ نہ صرف کسی فرد کے خلاف جرم ہے بلکہ ملک و قوم کے خلاف بھی سنگین جرم ہے۔ 57 مشہور عذرات جن کی ابتدا اگر سے ہوتی ہے۔ جو لوگ ناکام رہتے ہیں ایک مشترک چیز ان میں پائی جاتی ہے، انہیں ان سارے اسباب کا علم ہے جو ناکامی کا باعث ہو سکتے ہیں، اور ان کی رائے میں یہ عذرات ناکامی ایسے ہیں کہ جن سے ان کی ناکامی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بعض عذرات نہایت چالاکی سے مرتب کیے گئے ہیں اور بعض واقعات پر مبنی ہیں، لیکن دنیا عذرات میں نہیں سنتی۔ دنیا آپ سے یہی سوال کرے گی، کیا تم کو کامیابی حاصل ہوئی؟ ایک مشہور کرکٹر کے تجزیہ کرنے والے نے ان عذرات کی ایک فہرست بنائی ہے جو درج ذیل ہے۔ آپ جیسے جیسے اسے پڑھیں اپنا امتحان لیتے جائیں، کہیں ان میں سے کوئی آپ میں بھی تو نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کتاب میں
جس فلسفے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان سارے کاغذات کو بیکار، محض اور تصفیہ اوقات قرار دیتا ہے۔ عذرات: اگر میرے بیوی بچے نہ ہوتے، اگر مجھ میں آگے بڑھنے کی کافی قابلیت ہوتی، اگر میرے پاس روپیہ ہوتا، اگر میری تعلیم اچھی ہوتی، اگر مجھے کوئی ملازمت مل جاتی، اگر میری صحت اچھی ہوتی، اگر مجھے وقت ملتا، اگر زمانہ سازگار ہوتا، اگر لوگ مجھے سمجھ سکتے، اگر میرا ماحول اور دیگر حالات کچھ اور ہوتے، اگر میں دوبارہ جی سکتا، اگر مجھے موقع ملا تو، اگر مجھے اب موقع مل جائے تو، اگر دوسروں کے پاس میرے لیے کچھ ہوتا، اگر مجھے کوئی چیز جیسا میں کر رہا تھا ویسا ہی کرنے سے نہ رکتی، اگر میری عمر کچھ کم ہوتی، اگر میں جو چاہتا وہ کر سکتا، اگر میں دولت مند پیدا ہوتا، اگر میں صحیح لوگوں سے ملتا، اگر مجھ میں دوسرے لوگوں جیسی قابلیت اور اہلیت ہوتی، اگر مجھ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت ہوتی، اگر میں گزشتہ مواقع سے فائدہ اٹھاتا، اگر لوگ میرے اعصاب پر اثر نہ کرنے لگتے، اگر مجھے گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش نہ کرنی ہوتی، اگر میں کچھ پس انداز کر سکتا، اگر میرا افسر مجھے پسند کرتا، اگر کوئی شخص میری مدد کرتا، اگر میرا خاندان مجھے سمجھ سکتا، اگر میں کسی بڑے شہر میں رہتا، اگر مجھے کوئی کام شروع کر کے دے دیتا، اگر میں آزاد ہوتا، اگر میری شخصیت بعض اشخاص جیسی ہوتی، اگر میں اتنا موٹا نہ ہوتا، اگر میری قابلیت سے لوگ واقف ہوتے، اگر مجھے کوئی ابتدائی ملازمت اچھی ملتی، اگر میں کر سے سبکدوش ہو سکتا، اگر میں ناکام نہ ہوتا، اگر میں صرف یہ جانتا کہ کس طرح، اگر ہر شخص میری مخالفت نہ کرتا، اگر مجھے اتنے افکار نہ ہوتے، اگر میری شادی کسی موزوں انسان سے ہوتی، اگر لوگ اس طرح گونگے نہ ہوتے، اگر میرا خاندان اس طرح فضول خرچ نہ ہوتا، اگر مجھے اپنے آپ پر یقین ہوتا، اگر میری قسمت بری نہ ہوتی، اگر میں غلط ستارے کے اثرات کے تحت نہ ہوتا، اگر یہ صحیح نہ ہوتا کہ جو ہونا ہے ہو کے رہتا، اگر مجھے اتنی محنت نہ کرنی ہوتی، اگر میری دولت ضائع نہ کی گئی ہوتی، اگر میں دوسرے ہمسایوں کے ساتھ رہتا، اگر میرا کوئی ماضی نہ ہوتا، اگر میرا اپنا کوئی کاروبار نہ ہوتا، اگر میرا اپنا کوئی کاروبار ہوتا، اگر میں جو کچھ ہوں وہ دیکھ سکتا ہوں تاکہ میں اپنی خرابیاں جان سکتا اور اس کی اصلاح کر سکتا، اس وقت اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکتا اور دوسروں کے تجربے سے سبق حاصل کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی خرابی ہے، یا اب میں وہاں ہوتا جہاں میں اس وقت ہو سکتا جب میں اپنی کمزوریوں کے چھپانے عذرات تلاش کرنے میں جتنا وقت صرف کرتا اتنا ہی اپنی کمزوریوں کو جان کر اس کی اصلاح میں صرف کرتا۔ حقیقت میں یہ عذر تمام عذرات میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اپنی ناکامیوں کی جواب دہی کے لیے عذرات تراشنا ہماری ذہنی تفریح ہے۔ یہ عادت اتنی قدیم ہے جتنی نوع انسانی کا وجود، اور کامیابی کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے جتنا زندگی کے لیے زہر قاتل۔ آخر لوگ ان عذرات کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے۔ جس چیز کو انسان پیدا کرتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ عذرات تراشنے کی عادت انسان آسانی سے دور نہیں کر سکتا، خصوصاً جب وہ ہمارے کسی کیے ہوئے کام کو درست اور صحیح ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتی ہیں۔ افلاطون نے جب یہ کہا تھا کہ اپنے نفس پر فتح پانا سب سے بڑی فتح ہے اور نفس سے مفتوح ہو جانا شرمناک شکست، تو اس کے پیش نظر مندرجہ ذیل اصول تھا۔ ایک دوسرے مفکر نے اسی خیال کو ایک دوسرے انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا جب میں نے یہ معلوم کیا کہ جو برائی میں دوسروں میں دیکھتا تھا وہ میرا اپنا عکس تھا اور کچھ نہیں۔ اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے آپ کو مصنف یہ بتلانا چاہتا ہے کہ زندگی ایک بساط ہے جس میں آپ ایک کھلاڑی ہیں اور وقت آپ کے مقابل دوسرا کھلاڑی ہے۔ اگر آپ نے چال چلنے میں بے احتیاطی کی یا چلتے چلتے رک گئے تو یاد رکھیے کہ وقتہ ہوشیار کھلاڑی آپ کی مہروں کو پیٹ لے گا۔ آپ ایسے شاطر کے خلاف کھیل رہے ہیں جو غیر فیصلہ کن یا ہچکچانے والے کھلاڑیوں کی طرح نہیں رہتا۔ ممکن ہے کہ اس سے قبل آپ کے پاس کوئی صحیح یا منطقی عذر ہو، لیکن اب یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ آپ کے پاس اس کتاب کے مختلف ابواب میں کامیابی کے سارے راز منکشف کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قسمت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یہ کلید کامیابی بڑی طاقتور ہے، گو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ طاقت ذہن میں ایک خواہش، ایک عزم اور ایک ارادہ پیدا کرنے کی قوت ہے۔ اس چابی کے استعمال کا کوئی معاوضہ نہیں، لیکن اس کے استعمال نہ کرنے کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ سزا ناکامی ہے۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ یہ انعامات اطمینان سکون کی وہ بیش بہا دولت ہے جو ہر اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس نے اپنے آپ کو فتح کیا اور زندگی کو مجبور کیا کہ وہ جس چیز کی خواہش کرے اسے مل جائے۔ انعام آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی کوشش کے شایان شان ہے۔ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ بھی آج ہی سے کوشش شروع کریں گے تاکہ اس کی تصدیق ہو اور اس کی صداقت پر آپ یقین کر سکیں۔ ادب سرائے۔